یہ گریٹر گیم ہے کیا؟ اس کو کون چلا رہا ہے؟ اس غزہ کی جنگ کے اندر اس کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس کو یہ بین الاقوامی طاقتیں خود دہشت گرد گروپ قرار دے چکی تھی۔ اس گروپ کو سپورٹ ملتی ہے طالبان، جن کو ہم نے خود پالا پوسا، جن کو ہم نے اپنے پاس رکھا، جن کو ہم نے ہر جگہ پہ سپورٹ کیا۔ جو گیم غزہ سے شروع ہوئی اب اس کو ڈیورنٹ لائن پہ لایا گیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ طالبان ہیں جنہیں آج تک امریکہ نے تسلیم ہی نہیں کیا۔ دے رہا ہے پی ٹی پی کے لوگ بارڈر کراس کرتے ہیں، پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں، تو اس ساری گریٹر گیم کو بنانے والا پیچھے امریکہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پاکستان اور افغانستان دو ایسے ہمسایہ ممالک ہیں جن کے درمیان دہائیوں سے ان کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ رہا ہے، اور یہ خاصے بعض دور کے اندر تو بہت زیادہ خراب رہے، بعض ادوار کے اندر یہ خوشگوار بھی ہوئے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ پاکستان کے حالات بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں افغانستان کے اندر جو بھی صورتحال چل رہی ہو۔ اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں ایک مضبوط، مستحکم اور پرامن افغانستان جو ہے وہ چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کے پرامن ہونے کی گارنٹی ہے۔ اگر یہ دونوں ممالک چاہیں تو ان کے تعلقات یہاں تک پہنچ سکتے ہیں کہ یہ اربوں ڈالر کی تجارت کر سکتے ہیں، مطلب یہاں تک ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب کی بار پھر حالات خراب ہوئے، تجارت کی بجائے وہ حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، جس میں دنیا بھی کردار ادا کر رہی ہے۔ افسوسناک پہلو یہی ہے کہ اس وقت افغان طالبان جو اس رول کر رہے ہیں وہاں پہ، وہ دنیا میں جاری ایک گریٹر گیم کا حصہ بن گیا اور اس کو فرنٹ پہ لیڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج ہم اسی کے اوپر بات کریں گے کہ یہ گریٹر گیم ہے کیا، اس کو کون چلا رہا ہے، کس طرح سے چلا رہے ہیں، اور اس کے مقاصد کیا ہیں، اور ہم پاکستانی ہاؤ کین وی کاؤنٹر اٹ، ہم اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ گریٹر گیم کیا ہے؟ دیکھیں، اس گیم کا آغاز ہوتا ہے فلسطین سے، غزہ سے، جہاں پہ مور دین 45,000 پیپل ہیو بین کلڈ، جو ان کو سلاٹر کر دیا گیا۔ کوئی ایسی بلڈنگ نہیں ہے جو تباہ نہ ہوئی ہو، کوئی ایسا کیمپ نہیں ہے جو تباہ نہ ہوئی ہو، حتیٰ کہ جنگ کے دوران، جس دوران کبھی بھی اسپتالوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، تعلیمی اداروں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، اس غزہ کی جنگ کے اندر اس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، پھر اس کو لبنان تک لے جایا جاتا ہے۔ ویسے تو اس گریٹر جنگ کی جڑیں بہت طویل ہیں، بڑی خاصی گہری ہیں، لیکن جو اس کو چلا رہے ہیں انہوں نے اس کو ہر صورت پایا تکمیل تک پہنچانا ہے، اور اب شاید ان کے لیے یہ سوٹیبل ترین وقت جو ہے نا وہ آ چکا ہے۔ تو لبنان میں لانے کے بعد وہاں پر بھی اچھی خاصی تباہی مچاتے ہیں، کچھ جواب بھی ملتا ہے۔ اس کے بعد اس کو شام میں شفٹ کیا جاتا ہے۔ شام کے اندر کیسے شفٹ کیا جاتا ہے کہ وہ گروپ جس کو یہ بین الاقوامی طاقتیں خود دہشت گرد گروپ قرار دے چکی تھیں، اس گروپ کو سپورٹ ملتی ہے، اور اچانک وہ اٹھتا ہے اور دمشق پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ دمشق بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے، بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو دمشق پہ قبضہ کر لیتا ہے، بشار الاسد کو وہاں سے نکلنا پڑتا ہے۔ یہ سارے کا سارا اس گریٹر گیم کا حصہ ہے۔ اب اس چیز کو وہاں سے نکال کے یمن میں لایا جاتا ہے، تاکہ یمن کے اندر بھی جو وہ کردار ادا کرنا چاہتے ہیں وہ کردار ادا کریں۔ آہستہ آہستہ یہ گریٹر گیم کا حصہ پاکستان کو بھی بنایا جاتا ہے۔ کیسے بنایا جاتا ہے کہ جو ڈیورنٹ لائن، جو اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک سرحد ہے، اور یہ وہ سرحدی تنازع ہیں جنہوں نے ان دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو بہتر نہیں ہونے دیا، اور ہر دور کے اندر رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے ان کو ہوا دی جاتی رہی ہے، اور یہ تنازع بڑھتے گئے ہیں۔ بہرحال اب کی بار یہ شدت اختیار کر گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ طالبان حکومت، طالبان جن کو ہم نے خود پالا پوسا، جن کو ہم نے اپنے پاس رکھا، جن کو ہم نے ہر جگہ پہ سپورٹ کیا، نہ صرف سپورٹ کیا کہ جہادی بھی دیے، اسلحہ بھی دیا، امریکہ کے ساتھ مل کر ان کو رشیا کو دوڑانے میں مدد بھی دی، مختلف گروپوں کو ہیلپ آؤٹ بھی کرتے رہے، یہ سارا کچھ کرتے رہے، لیکن اب وہ ہمارے ساتھ آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، اور آئے روز ان کے جو ہیں وہ تند و تیز بیانات، وہ بیانات، تہمکانہ بیانات، یہاں تک کہ پاکستان کو جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹانے کی باتیں جو ہیں وہ بھی کی جا رہی ہیں۔ تو اب وہ گریٹر گیم کا حصہ بن چکے ہیں۔ جو گیم غزہ سے شروع ہوئی اب اس کو ڈیورنٹ لائن پہ لایا گیا۔ وہ کس طرح سے لایا گیا، اس کے مقاصد کیا ہیں، اور اس سے آگے یہ بڑھنا کس طرف چاہتے ہیں۔ دیکھیں، طالبان، میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ طالبان کو ہم نے خود پالا پوسا، ان کو یہاں تک پہنچایا، اور ہمیں امید تھی کہ جب یہ حکومت میں آتے ہیں تو ہمارے تعلقات جو بہتر ہوں گے۔ کچھ عرصہ جو ہے نا حالات کچھ سنبھلے بھی،
भारत जैसे मुल्क को वहाँ से निकलना भी पड़ा, तो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हुए। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि तालिबान को जो है वो एक मुल्क की बजाय उसको सिर्फ एक ग्रुप प्यारा हो गया, और जिसको हम फितन अल खारिज कहते हैं, जिसको हम टीटीपी कहते हैं, उनको वो ग्रुप किस तरह से इतना प्यारा हो गया कि वो पाकिस्तान को छोड़कर उस ग्रुप की जो है ना वो हिमायत कर रहे हैं। एक मुल्क को छोड़कर, एक मुल्क को, रियासत को पूरी तरह से जो है ना वो थ्रेट कर रहे हैं और उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अरबों डॉलर की तजारत करने के लिए तैयार नहीं है, दुनिया को ये दिखाने के लिए तैयार नहीं है कि वी आर मुस्लिम कंट्रीज़, हम दोनों मुसलमान वालक हैं और हम जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अनलकीली जिन्होंने ये ग्रेटर गेम शुरू की उसका वो हिस्सा बन गया और इस वक्त उसको फोर फ्रंट से लीड कर रहे हैं। अदरवाइज ये बिल्कुल गेम ऐसी खेली जा रही है जैसे अमेरिका ने यूक्रेन के अंदर गेम खेली, ठीक है, कि यूक्रेन के अंदर कभी भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो रशिया जैसे मुल्क का सामना करे, उसको फेस करे, कैसे मुमकिन हो ही नहीं सकता था। लेकिन अब देखें कितना अरसा हो गया, चूंकि यूक्रेन को असला भी मिल रहा है, जदीद टेक्नोलॉजी भी मिल रही है, तमाम चीज़ें मिल रही हैं। किन से मिल रही हैं? वो अमेरिका को से मिल रही हैं, और वो रूस का जो है ना वो अच्छा खासा मुकाबला कर रहा है, बल्कि उसको कर्सक के अंदर आगे पीछे अच्छा खासा टफ टाइम दे रहा है। बहुत नुकसानात जो है ना रूस को उसको बर्दाश्त करना पड़े हैं। ऊपर से रूस को जो है ना वो दमिश्क से निकलना पड़ गया, ईरान को वहाँ से निकलना पड़ गया। ये सारे ताने बाने जो हैं वो इस ग्रेटर गेम के हिस्सा बनते हैं। अब इसके अंदर पाकिस्तान को भी उलझाया जा रहा है, पाकिस्तान को भी जो है ना वो इसको फंसाने की कोशिश की जा रही है, और उसके लिए उनके पास सबसे बड़ा वेपन तालिबान है। मज़े की बात यह है कि ये वो तालिबान है जिन्हें आज तक अमेरिका ने तस्लीम ही नहीं किया। ठीक, हम तो उसको तस्लीम भी कर चुके हैं, हमने तो इनकी सपोर्ट भी की, लेकिन अमेरिका और कई दूसरे मालिक जिनका इस वक्त वो आलाकार बन चुके हैं और जिनका हिस्सा बन चुके हैं, उन्होंने तो आज तक उनको तस्लीम ही नहीं किया। लेकिन वो पाकिस्तान के खिलाफ पूरी तरह से डटकर और खुलकर सामने आ चुके हैं। उनके वज़ीर दाखिले के बयान सुन लें, उनके दूसरे लोगों के ट्वीट देख लें, तो आपको वाज़े नज़र आएगा कि वो किस तरह से ये सारी गेम जो है वो खेल रहे हैं। तो अब जिस मुल्क ने उनको तक इस वक्त तक तस्लीम ही नहीं किया, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि अब वो उसको अरबों डॉलर दे रहा है, ठीक है ना, इतनी इमदाद दे रहा है, पर वीक दे रहा है, पर मंथ दे रहा है। क्यों दे रहा है? उसकी वजूहत क्या है? ये वही तालिबान है जिनसे दौड़ के यहाँ से निकले इनखला के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप अब तक बाइडन हुकूमत को और उनको निशाना बनाते हैं कि ये बहुत बड़ा इम्काना फैसला था। बहरहाल वट एवर जो कुछ भी था, लेकिन अचानक हालात कैसे बदले और किस तरह से ये सारी सूरत हाल तब्दील हुई, तो वो बड़ी मज़ीक़ खेज़ और बड़ी दिलचस्प कहानी है कि वो मुल्क जिसने आज तक तालिबान को कबूल ही नहीं किया, उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया, वो मुल्क अब उनको अरबों डॉलर दे रहा है, जदीद टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है, जदीद हथियार देने के लिए तैयार है, उनको पूरी सपोर्ट कर रहा है। दरमियान में इंडिया आ गया, इंडिया अब अपने पाँव मजबूत करना शुरू हो गया। जिसकी पहले पॉकेट्स थी अफगानिस्तान के अंदर, वो पॉकेट्स ख़त्म हो गई, लेकिन अब वो असर नो उनको आबाद कर रहा है, उनको आगे बढ़ा रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर एक पूरी कंपेन चला चुका है। ये सारे मामला कहाँ से शुरू होते हैं कि टीटीपी के लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं, पाकिस्तान पे हमला करते हैं, हमले के अंदर 17 पाकिस्तान के फौजी जवान जो है वो शहीद होते हैं। बाद में वो लोगों को भी निशाना बनाते हैं, सरकलम करते हैं, वीडियोस जो है ना वो बना के उनकी बाकायदा उसको पॉपुलर करते हैं, उनको सोशल मीडिया पे चढ़ाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई जवाब भी ना दिया जाए। इसका जवाब पाकिस्तान आर्मी की तरफ से दिया जाता है और खूब जवाब दिया जाता है। पक्तिका के अंदर जो है इनके मराकज़ को निशाना बनाते हैं, टीटीपी को अच्छा खासा नुकसान पहुँचाते हैं। 40+ लोग जो है ना वो मारे जाते हैं। वो लोग कौन है? वो सारे के सारे दहशतगर्द थे जो कि वहाँ पर कोई ट्रेनिंग में था, कोई कमांडर साहब थे, तो ये सारे इसका निशाना बनते हैं। इस चीज़ को बहाना बनाया जाता है और बड़े सख्त बयान सामने आते हैं। अफसोस इस चीज़ का है कि जिस मुल्क को पाकिस्तान के साथ खड़े होना चाहिए था, पाकिस्तान को उसके साथ खड़े होना चाहिए था, वो मुल्क इस वक्त एक ग्रेटर गेम का हिस्सा बन चुका। उस ग्रेटर गेम का जो निशाना है वो असल में बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान के ऊपर कब्जा करना, वहाँ पर BLA को भी मुतहर्रिक किया जा रहा है, ठीक है, उसको भी जदीद टेक्नोलॉजी दी जा रही है, उसको भी इंडिया के जरिए, इन जासूसों के जरिए असला दिया जा रहा है और वो भी आए रोज़ अटैक करते हैं, वो भी आराम से बैठे नहीं है। मतलब कि वो भी इस गेम का जो है ना एक पार्ट है और एक हिस्सा है जिसके अंदर अब नौजवान नस्ल को भी शामिल किया जा रहा है। डॉलर्स का लालच देकर और दूसरे लालच देकर उनको इधर लाया जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ उनको भी भरा जा रहा है। ये सारा प्रोसेस वहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद
پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے یہ پہلو بھی پاکستان کو ڈیمیج کرے تاکہ اندر سے یہ کمزور ہو جائیں، اور پھر سب سے پہلا جو کلیم کیا جائے گا وہ بلوچستان کے اوپر کیا جائے گا کہ جناب بلوچستان کے حالات جو ہے نا وہ ایسے ہیں، کیونکہ بلوچستان سونے کی چڑیا، ہم جانتے ہیں وہاں پہ تو ریکوڈک جیسا ایریا اور باقی علاقے جہاں سونا چاندی ہر چیز پڑی ہے، ہماری نااہلی کہ ہم اس کو آج تک لے نہیں سکے، اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکے، لیکن دنیا کی اس کے اوپر نظر ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس ساری گریٹر گیم کو بنانے والا پیچھے امریکہ ہے، اسرائیل ہے، انڈیا ہے، دوسرے ممالک کی سپورٹ حاصل ہے۔ ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اس وقت اس کو امداد دے رہا ہے، اربوں ڈالر دینے کے لیے تیار ہے، دے رہا ہے، جو سب سے بڑی اس کا ثبوت ہے۔ تو بلوچستان پہ نظریں جمائے ہوئے، اصل میں بلوچستان بھی ٹارگٹ نہیں ہے، بلوچستان سے آگے بڑھنا ہے۔ بلوچستان سے آگے کیا، وہ پاکستان کا اٹامک میزائل پروگرام ہے۔ اس میزائل پروگرام کو کسی بھی طرح پہلے تو پاکستان کو ڈی اسٹیبل کریں گے، دنیا کو دکھائیں گے کہ دیکھیں جی پاکستان اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس اٹامک پاور کو جو ہے نا وہ سنبھال کے رکھ سکے۔ اچھا، پاکستان کے اوپر اٹامک پاور کے حوالے سے یا اپنی ایٹمی انرجی کے حوالے سے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ کوئی دباؤ آیا ہو۔ یہ جب سے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا نا، اس وقت سے لے کر دنیا کو تاریخ کے اوراق پڑھ کے دیکھیں، ہنری کسنجر صاحب نے کہا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کہ بھٹو وی ول میک یو ہاریبل ایگزامپل، اگر آپ اس سے نہ رکے تو ہم آپ کو ہاریبل ایگزامپل بنا دیں گے، اور انہوں نے بنایا بھی، جو بھی ذرائع استعمال کیے انہوں نے اس چیز کو بنایا بھی۔ جنرل ضیاء صاحب بڑی اچھی گیم کھیلتے رہے، وہ ان سے اسلحہ لیتے رہے، ٹھیک ہے، 90% اپنے پاس رکھتے رہے، آگے باقی 10% افغانستان بھیجتے رہے۔ یہ صورتحال بھی چلتی رہی، رشیا کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ تو میرے خیال کے اندر فوجی حکمرانوں کے اندر جتنے پاکستان کے اندر ہے، ان میں سب سے ذہین آدمی جو تھا وہ مسٹر ضیاء الحق تھے، لیکن بدقسمتی سے کہ ہماری اس وقت شارٹ ٹرم پالیسیز تھی، لانگ ٹرم نہیں تھی، وہ شارٹ ٹرم نے ہمیں جو ہے نقصان پہنچایا۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ پاکستان کے اوپر کوئی پہلی دفعہ دباؤ سامنے نہیں آیا، یا پاکستان کو شیٹر کرنے کی یہ کوئی پہلی کوشش نہیں ہے۔ اسی طرح 1979 کے اندر آغا شاہی ہمارے اس وقت فارن منسٹر تھے، ان کی ایک امریکن عہدیداروں سے ملاقات ہوتی ہے، تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ آغا شاہی صاحب یو آر انٹرنگ ان دا ویلی آف ڈیتھ۔ جب انہیں کوٹا میں اور ہماری سرگرمیوں کا پتہ چلتا ہے تو وہ ان کو ان لفظوں کے اندر کہتے ہیں کہ یو آر انٹرنگ ان دا ویلی آف ڈیتھ۔ تو آغا شاہی بڑے زیرک آدمی تھے، بڑے دانشمند آدمی تھے، بہادر آدمی تھے، اور بڑے کول مائنڈڈ آدمی تھے۔ اتنا موٹا چشمہ لگایا ہوا وہ اتارا، کہتے ہیں کہ دیکھیں مسٹر رچرڈ، ہم بالکل بھی پاکستانی اس قابل بھی نہیں ہے کہ وی کین میک اے بائیسیکل۔ آپ بم کی بات کرتے ہیں، ہم کس طرح سے بنا سکتے ہیں؟ اور ساتھ ہی اپنے دفتر خارجہ کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ اس جگہ کا انتخاب کریں کہ جہاں پہ ہم نے اٹامک بلاسٹ کرنے ہیں، دنیا کو سکھانا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ ہم نے نواز شریف کے دور میں نہیں کیے تھے، اس کی پلاننگ ہم 1979 کے اندر کر چکے تھے۔ تو اس طرح کے لوگ ہمیں ملتے رہے کسی بھی دور کے، یہ مثالیں دے رہے ہیں کہ ہم کبھی بھی ان کے دباؤ کے اندر نہیں آئے۔ لیکن اس دفعہ صورتحال تھوڑی سی مشکل ہے، کیونکہ گیم کسی اور طرح سے کھیلی جا رہی ہے، مطلب ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے جو ہے نا مروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ہمیں ڈی اسٹیبل کرنا ان کا مقصد ہے۔ جب یہ مقصد حل ہو جائے گا، پھر ہماری انگلیاں اٹھائی جائیں گی کہ پاکستان اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے اٹامک پروگرام کو کنٹینیو رکھ سکے یا اس کو سیو رکھ سکے، لہذا اس کے اوپر پابندیاں لگنی چاہیے اور یہ ان کا اٹامک پروگرام بند ہونا چاہیے، اس کو کلوز کیا جائے، یہ چیپٹر ختم ہو جائے۔ اس کی بھی کیوں نوبت آئی کہ جب امریکہ کو یہ پتہ چلا کہ پاکستان ایسی میزائل تیار کر چکا ہے جو 5000 کلومیٹر سے زیادہ تک جن کی رینج ہے، امریکہ اسی لیے ڈرا، ٹھیک ہے، اور ان کے 2 اعلیٰ ترین عہدیداروں نے اس کی تصدیق کی کہ پاکستان یہ میزائل بھی تیار کر چکا ہے۔ جو پاکستان کا وبیل اور شاہین اور غوری میزائل ہیں، ان کی رینج اچھی خاصی ہے، اور وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ ایک ہی وقت کے اندر 2 سے 3 وار ہیڈ وہ لے جا سکتے ہیں، جو کم از کم 4 سے 5 تہوں پر مشتمل جو ڈیفنس لائن ہوتی ہے اس کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں، اور پھر اپنے نشانے کو ہٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اصل پرابلم ان کو اب یہاں پر آ کر ہوئی کہ یہ ملک جو ہمارے ساتھ ہم نہ جس کے آج تک دوست بن سکے نہ دشمن بن سکے، آخر وہ کس طرح سے یہاں تک پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے یہ ٹیکنالوجی حاصل کی، دنیا کو دکھائی یا نہ دکھائی۔ دوسری طرف ہمارے انڈیا جس نے ہمیں موقع دیا تھا کہ آپ اٹامک پاور بنے، ٹھیک ہے۔ باقی مسلم دنیا میں دیکھیں کوئی ملک
نہیں ایسا کوئی ایسا کنٹری نہیں ہے کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ اٹامک ملک ہے, اور نہ ہی اس کو بننے دیں گے. دنیا کو یہ واضح کر چکے ہوئے ہیں کہ ہم کسی اور مسلم ملک کو کم از کم کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ جو ہے نا وہ اٹامک بلاسٹ کرے یا اس پوزیشن کے اندر آئے. ایران کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کو بڑے طریقے سے وہ سنبھال لیتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال بنتی بناتی اب طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے لیے چیلنج بنتے جا رہے ہیں, اور مقصد اصل میں یہ ہے کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو ڈیمیج کیا جائے. اور اسی چیز کو جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت جو پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی ہیں عمران خان صاحب ان کے سامنے بھی جا کے رکھا ہے کہ دیکھیں دنیا کے کھیل کا حصہ نہ بنے. ٹھیک ہے, اس بات کو سمجھیں. ہمیں اس وقت بیرونی دباؤ کا سامنا ہے اس ایٹمی پروگرام کی وجہ سے جو ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا دشمن ہمارے سامنے جس بھی صورتحال کے اندر موجود ہے وہ ہمیں ہر روز چیلنج کر رہا ہے. وہ اس سے بھی زیادہ رینج کے میزائل بنا چکا ہے, بلکہ ایٹمی آبدوزیں تک بنا کے اپنے بیڑے کے اندر شامل کر چکا ہے, اور دنیا کے اندر 5واں ملک ہے جو یہ کام کر چکا ہے. اس کے اوپر کوئی بین نہیں ہے, اور بائیڈن حکومت شاید جلد جو ہے نا وہ آگے جا کے جلدی جو تھوڑی سے پابندیاں انڈین ایٹامک اس کے اوپر ہیں ان کو بھی ختم کرنے والی ہے. یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں. تو پاکستان کے اوپر پابندیاں مزید لگائی جائیں گی جبکہ ادھر جو ہے نا وہ یہ کام نہیں کیا جائے گا. چین, سعودی عرب, کچھ دوسرے ممالک طالبان کو سمجھا رہے ہیں کہ ایسا نہ کریں, لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ روز معاملات جو ہیں وہ شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں. اب سب سے بڑی ہم جب یہ سارے حالات کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ گریٹر گیم کیا ہے, کیوں بنائی گئی, اس کا مقاصد کیا ہیں, کس لیے اس کو بنایا جا رہا ہے, پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے آخر ان کو اتنا خطرہ کیوں ہے. پہلے تو ہم صرف کہانیاں سنتے تھے, لیکن اب جو ہے اس کی باقاعدہ تصدیق امریکنز نے خود کر دیا کہ پاکستان کے پاس ایسا مٹیریل موجود ہے. اب ہمیں اس کے اندر بہترین پالیسیز کا جو ہے نا وہ بنانا ہوگی. اس پوری سیاسی جو قوت ہے, جو قیادت ہے, خواہ وہ عمران خان کی شکل کے اندر ہو. یہ بات تو حقیقت ہے نا کہ عمران خان اس وقت مقبول ترین رہنما ہے, لوگوں نے ان کو ووٹ بھی دیا, سارا کچھ کیا. ٹھیک ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. بے شک ہم 9 مئی کو ساتھ لائیں نہ لائیں, 26 کو لائیں سامنے یا نہ لائیں, لیکن ان کی مقبولیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ہی از دا موسٹ پاپولر لیڈر ایٹ دیٹ ٹائم. تو ہمیں ساری قیادت کو ایک جگہ پہ ان کو بیٹھنا ہوگا, اور اس کے بعد یہ جو بیرونی تانے بانے بنے جا رہے ہیں اس کے اوپر انہیں پوری پالیسی جو ہے نا وہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم کسی بھی صورت اپنا جو میزائل پروگرام ہے ہم کبھی بھی اس سے لوز نہیں کر سکتے. اور نہ ہی, کیونکہ جو آنے والے دن ہیں, جو آنے والا وقت ہے وہ اس کو شاید کسی اور طرف لے جائے گا. جب ہم گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں نا, تو اس کو جب انہوں نے پایا تکمیل پہنچانے کی کوشش کرنی ہے نا, اس وقت یہ پاکستان اور یہ پاکستان آرمی جو ہے یہ انتہائی اہمیت کی حامل جو ہے وہ ہو جائے گی, بہت اہم بن جائے گی. تو اس لیے اس کو سنبھالنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. سعودی عرب اسی لیے سامنے آ رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. تو ضرورت اس امر کی ہے, ضرورت اس پہلو کی ہے کہ ہم اس ساری صورتحال کا ادراک کریں, کیونکہ ٹرمپ آئے گا تو یہ صورتحال مزید خراب ہوگی. وہ تو ایک ہی بندے کو جانتا ہے, صرف وہ کہتا ہے عمران خان, بس پاکستان کے اندر ایک ہی بندہ ہے اور وہ عمران خان ہے, اور میرا بڈی ہے, میرا کمپینین ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں اس کی کیا پالیسیز ہوتی ہیں میکسیکو کے حوالے سے, اسی طرح دوسرے ممالک کینیڈا کے حوالے سے چینجز آنا شروع ہو گئی. ابھی اس نے 20 جنوری کو جو ہے نا وہ حلف اٹھانا ہے. تو پاکستان کے اوپر مزید برڈن بنانے کی پوری تیاریاں جو وہ کی جا چکی ہیں. اس سے ہم نے کیسے نپٹنا ہے, کس طرح سے پورے اترنا ہے, اٹ ڈیپینڈز اپان اس. امید ہے کہ دنیا میں اس وقت جو گریٹر گیم کھیلی جا رہی ہے, پاکستان کو جس طرح سے پھنسانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سیر حاصل بحث ملے گی.